میں نے ایک بڑے بزرگ کو آج سے 30 سال پہلے کہا کہ یہ فرض پڑھ کر آپ بیٹھے رہتے پھر آپ اٹھ کر سنت پڑھتے، یہ سنت اختیاری نہیں ہے، یہ موقت ہے۔ تو مجھے کہا کہ آپ نہیں جانتے، آپ بہت چھوٹے آدمی۔ جو انہوں نے کہنا تھا کہہ دیا، لیکن جب وہ فارغ ہو گئے تو میں نے کہا آپ کے استاد اور ہمارے حضرت بن نوری چھوٹے تھے یا بڑے؟ انہوں نے کہا وہ بڑے تھے۔ میں نے کہا معارف سنن میں منع کیا ہے کہ پہلے سنت پڑھے اور پھر اوراد پڑھے۔ ان کے استاد مولانا انور شاہ چھوٹے تھے یا بڑے؟ آپ کے بڑے تھے یا نہیں؟ کہا بڑے تھے۔ میں نے کہا انہوں نے عرف شذی، فیض الباری، انوار المحمود تینوں میں لکھا ہے کہ پہلے سنت ہے پھر اوراد ہے۔ پھر میں نے کہا آپ اپنے کسی بڑے کا نام بتائیے جس کو آپ بڑا مانتے، ہم مان لیں گے ان کو۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے۔ ایک علمی مغالطہ اور اس کا جواب۔ بعض کتابوں میں ہے وَأَن شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِي لَا بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْأَوْرَادِ۔ شمس الائمہ حلوانی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اگر سنتوں سے پہلے اور فرضوں کے بعد کوئی اوراد پڑھ لے تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں یاد رکھنا لا باس لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لا باس۔ وَكَلِمَةُ لا باس تُسْتَعْمَلُ لِخِلَافِ الْأَوْلَىٰ۔ لا باس کا مطلب تو یہ کہ مال کراہیت کے جائز ہے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ کراہیت کا ارتکاب نہ کریں، یہی تو کہہ رہے ہیں، بات ایک ہی ہوگی، 150 اور 150 کا فرق ہو گیا۔ کلمۃ لا باس تستعمل لخلاف الاولیٰ۔ یہ بات میں نے اس لیے تفصیل کے ساتھ ذکر کی کہ ہمارے بہت سارے طلباء جو ادارے میں قیام کرتے ہیں وہ بھی کئی جگہوں سے آئے ہیں، مختلف اساتذہ اور مشائخ کو دیکھا ہے، تاکہ وہ یہ مسئلہ سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے۔ اسی طرح اس بات کی اجازت ہے کہ کسی کے پاس تسبیح کے دانے ہو، تسبیح کے دانے، اور فرصت میں اس سے اللہ اللہ کرتا رہے، بہت اچھی بات ہے، مذکر ہے، یاد دلاتا ہے وہ آدمی کو۔ لیکن نمازوں کے بعد جو اوراد ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ دانوں سے نہیں پڑھنا ہے، یہ ہاتھوں کے پوروں سے پڑھنا ہے، اور بالیمین فقط، صرف دائیں ہاتھ ہوگا، الٹا ہاتھ استعمال نہیں ہوگا۔ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اپنے استاد ابن قدامہ سے جو نقل کیا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیمینہ، کہ حضرت دائیں ہاتھ سے پڑھتے۔ کوئی ضروری ہے کہ آپ زندگی بھر دونوں ہاتھوں سے پڑھتے تھے تو اب بھی پڑھتے رہیں گے تو علم کا فائدہ کیا ہوا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور اے پیغمبر آپ بھی کہے کہ خدایا میرا علم بڑھا۔ پہلے پتہ نہیں تھا، کرتے تھے، اب معلوم ہو گیا نہیں کریں۔ مرقات جلد 2 صفحہ 202، تحتاوی علی المراقی صفحہ 172، تکملہ مجمع البحار جلد 5 صفحہ 579۔ یہ تمام معتبر کتابیں، ان میں یہی لکھا ہے کہ صرف دائیں ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی کے مفتی کے فتوے میں ہے، معذور ہے وہ۔ کسی اور شخص نے لکھا ہو کہ ہاں دونوں ہاتھ سے، تو یہ جہل ہے۔ جہل فی مقابلۃ العلم کوئی معنی نہیں رکھتا، بے خبر ہے وہ۔ ایک عالم نے مجھے کہا کہ ابن قدامہ امام ابو داؤد کے استاد صرف وہ یہ نقل کرتے ہیں، اور میں نے کہا ابن قدامہ بالاتفاق ثقہ ہے، اور بخاری کتاب الاحکام میں ہے وزیادت الثقۃ مقبولۃ، ثقہ کی زیادت قابل اعتبار ہے۔ اور پھر فقہاء نے اس کو لیا ہے
یہ میں نے 3 کتابوں کے حوالے دیے ہیں، مرقات لیالی القاری طہطاوی سید احمد طہطاوی کی، اور طاہر پٹنی کی تکملہ مجمع بحار الانوار. اور یہ قاعدہ لکھا ہے کہ حدیث ضعیف اخذ به الفقہاء صار متداولا، ایک کمزور روایت پر بھی جب فقی عمل کر لے تو وہ قوی ہو جائے. اور اگر اصح حدیث ہو، اصح اسنادن اور روایتن، لیکن اس پر عمل نہ ہو تو وہ ضعیف ہے. جیسے نمازوں کے بعد ذکر بلند آواز سے. بخاری شریف امام بخاری نے باب قائم کیا، ابن عباس کہتے ہیں پیغمبر کے زمانے میں نمازوں کے بعد زور سے ذکر ہوتا تھا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ہو گئی. استغفر اللہ. اس کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں زور زور سے ذکر ہوتا تھا؟ پہلی بات یہ یاد رکھو، محقق ابن الحمام اس طرح لکھتے ہیں لم یعرف احد من الفقہاء قالہ، ایک فقی بھی امت کا نہیں جس نے یہ بات کہی ہے، عمل کسی کا نہیں، متروک ہو گیا.